السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راہ چلتے ہوئے بہت سارے ساتھی مل جاتے ہیں، اب ان کا خیال کرنا پڑتا ہے۔ اس میں آج کچھ گپ شپ ہو گئی جس میں خیال بھی کرنا تھا اور کچھ جوابات بھی دینے تھے، تو ذرا ایک بات سنو اور سمجھو کہ میں نے کس طرح سے کیا اپنا پیچھا بچایا ہے اور کس طرح سے اپنی غلطیوں کا مجھے احساس ہوا ہے۔ اس میں سے یہ ہے تیجا اور 40واں کرنا۔ کیا اس کا کھانا صرف غریب ہی کھائیں گے؟ تو اس پر میں نے سوال یہ قائم کیا، کیا تیجا اور 40واں کرنا دین کا حصہ ہے؟ تو اس پر جواب یہ آتا ہے کہ بھائی ایصال ثواب کے لیے ہم کر لیتے ہیں تاکہ میت کو ثواب پہنچ جائے۔ میں نے کہا بہت بڑھیا ہے، کیا اس کھانے کو غریبوں کو پہنچانا ہی ضروری ہے یا ہم بھی کھا سکتے ہیں؟ ہم نے کہا بنایا کس لیے ہے؟ کہا بنانے وقت تو ثواب کی نیت تھی۔ تو ہم نے کہا یہ کھانا بنانے پر ثواب ملے گا یا کھانا کھلانے پر ثواب ملے گا؟ تو جواب یہ ہوا کھانا کھلانے پر ثواب ملے گا۔ ہم نے کھلا کن کو رہے؟ مستحقین کو کھلائیں گے نا، اگر ثواب کی نیت سے بنایا ہے، یا کسی کو بھی کھلا دیں گے تو کھانا بنانے پر کوئی ثواب نہیں ہے، کھانا کھلانے پر ثواب ہے۔ تو کھانا کھلایا کس کو جائے؟ جواب ہو غریبوں کو۔ سوال غریب کوئی ملتا ہی نہیں ہے۔ اب جواب کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا اگر کوئی غریب نہیں ملتا ہے مدرسے والے غریب تو ہے ہی۔ میں نے کہا بھائی ناپ تول کر کے دی انہوں نے، جو مجھے محسوس بھی ہو گئی۔ چنانچہ اس کو سمجھنا چاہیے کہ مدرسے والوں نے اپنی ایک ایسی تصویر پیش کی ہے جس سے مسئلہ خراب ہو رہا ہے۔ تو بھائی اس میں میرے پاس جواب یہ تھا کہ یہ اپنے لیے نہیں بلکہ دینی نظام کو باقی رکھنے کے لیے آپ سے کچھ مانگنے آ جاتے ہیں، وہ اپنی ذات کے لیے نہیں مانگتے ہیں۔ اب اس میں جو جتنا بڑا انکساری کے ساتھ دعا کرنے والا اور آہوزاری کے ساتھ ارے بھائی دے دیجیے یہ وہ اس کو اتنا زیادہ مل بھی جاتا ہے، وہ اتنا کامیاب انسان بن بھی جاتا ہے۔ بعض دفعہ اس کا الٹا ہو جاتا ہے اگر خیر خواہ اچھے مل گئے۔ چنانچہ مفاسد چندہ میں سے یہ بات مجھے محسوس ہوتی ہے، اگر علاقے ہموار نہیں ہیں تب کام کرنا بڑا مشکل ہے، اور مولوی اپنی حد کو بھول جائے گا کہ کس حد تک ہم کو کہنا چاہیے اور کیا انکساری کی عاجزی یہاں پر کرنا چاہیے۔ اس طرح سے تو بہرحال غلط تصویر پہنچی۔ مجھے محسوس ہوا اپنی ذات کے لیے انسان کو چاہیے اس طرح سے نہ کرے، اور بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنا خود لکھپتی بن کر کے چندہ کرے، پھر انشاءاللہ مفید چیز ہوگی۔ خود کے پاس کچھ بھی نہ ہو پھر بھیک مانگ رہا ہے تو بھکاری لگ بھی رہا، بھیک بھی مانگ رہا ہے، یہ دونوں چیزیں الگ ہیں۔ ہاں جب میرے پاس ایک کار ہوگی اور کار کے ساتھ میں لوگوں کے پاس جاؤں گا اور بتاؤں گا یہ نظام، تو انشاءاللہ امید ہے لوگ سنیں گے بھی سمجھیں گے بھی۔ اگر نہ سمجھے تو علاقہ چھوڑ دو، کہیں مدرسہ قائم کرو جا کر کے، اور وہاں پر اتنا ہی رکھو جتنا کہ کام چل سکتا ہے۔ شیخ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے جو مدارس تھے اسی بنیاد پر چل نہیں پائے۔ شیخ کی کتاب مفاسد چندہ، تو اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی آدمی میرے پاس آتا ہے میں اتنا ماہانہ دینا چاہتا ہوں، آپ فرماتے جب تک ہو سکے دینا، اب جب نہ ہو سکے تو ایک بار میں تو منع کر دینا، انشاءاللہ میں کچھ نہیں کہوں گا۔ خلاصہ یہ ہے جو رسوم اور رواج ہوں پہلے قبول کروا دو سامنے والے سے کہ بھی یہ رسم ہے اور رسم کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ نمبر 2، اس کا بہترین بدل دے دیں کہ بھی آپ یہ کر رہے ہیں، اس سے بہتر ہے یہ کام یہ کر لیجیے، اس وقت کی ضرورت بھی ہے حکمت کے تحت۔ نمبر 3 پر یہ ہے جو تصویر لوگوں میں جا رہی ہے علماء مدارس کی، اس تصویر کو روکنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ اچھا ذہن اور اچھی چیز لوگوں کے سامنے پیش کی جائے۔ اور یہ بھی ہے کہ جس طرح سے دنیا دار نے دنیا میں لگ کر کے، دنیا دار نے فقط دنیا کما کر کے دین کو چھوڑا ہے، اسی طرح سے دینداروں نے دین میں لگ کر کے دنیا چھوڑ دی ہے۔ یہ دونوں چیزیں خراب ہو رہی ہیں۔ بہتر یہ انسان کو جامع الدین و دنیا بنے، دین اور دنیا دونوں کو جمع کر دے، جیسے کہ زر ولی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ زر ولی کی یاد آ گئی۔ زر بھی ہو اور انسان ولی بھی ہو تو یہ ہو جائے تو کیا ہی اچھی بات ہو جائے، لیکن اس طرح کے 100 میں 2-4 لوگ بھی نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے جامع الدین و دنیا بنے اور ایسا نہ بنے۔ اور اللہ تعالی ہمارے ملک پر رحمت فرمائے۔ یہاں کے مسئلے بہت ہی خراب سے خراب تر ہو گئے ہیں، تو اس میں فقط الجھنوں کی ورزش ہو رہی ہے اور نتیجہ کچھ نکل نہیں پا رہا ہے۔ جسمانی لحاظ سے دین میں لگے ہوئے ہیں اور دماغ میں فکر لگی ہوئی ہے، یہ کام ہے وہ کام ہے وہ کام ہے یہ کام ہے، لیکن سارے کام ہو رہے ہیں۔ ایسے دنیا دار جی بھائی یہ بات بھی ٹھیک ہے یہ بات بھی ٹھیک ہے یہ بات، لیکن ہوگا کیسے؟ چنانچہ یہاں پر سارا مسئلہ خراب کر لیتے۔ تو اس لیے چاہیے جامع الدین و دنیا بنے، تو انشاءاللہ اللہ وہ ترقیات دے گا جو کہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔